اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اب یہ جو نام ہے یہ پورے مسمى ذات کے لیے ان کے صفات کی جھلک ان ناموں میں نہیں ہے جتنا نام محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محمد بھی ہیں، لفظی معنی جس کی تعریف کی گئی، اور آپ احمد بھی ہیں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ دو نام آپ کے ذاتی ہیں اور باقی نام آپ کے صفاتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سارے نام اس کے صفاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام یہ دو ہیں، محمد اور احمد، جو پچھلی کتابوں میں ذکر کیے گئے اور جس کا آسمانوں میں تذکرہ ہوا اور امم سابقہ میں جس کا ذکر چلا۔ تو یہ دو آپ کے نام ہیں، محمد اور احمد، یہ ذاتی نام۔ ایک نام دادا نے رکھا اور ایک نام والدہ نے رکھا۔ تو محمد لفظی معنی جس کی تعریف کی گئی۔ لیکن اس کے اندر علماء نے جو غور کیا اور جو تہ پر پہنچے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ان میں غیر متناہی صفات تھے، اخلاق اعلیٰ کا مجسمہ تھے، انسانی بلندی اور ارتقاء کا آخری نقطہ ہے۔ اس لیے غور سے انہوں نے اس کے معنی بیان کیے کہ ایک اس کے معنی ہیں، صاحب قاموس ڈکشنری ہے، اس نے اس کے معنی لکھے کہ محمد کے معنی ہیں خوبیوں کا مجموعہ۔ جتنی خوبیاں انبیاء سابقین میں تھیں، اللہ نے وہ ساری خوبیاں آپ میں رکھی، اور اس کے علاوہ بے شمار خوبیاں آپ میں جمع کر دی گئی۔ اس لیے آپ خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ سارے نبی معصوم ہیں، پاک ہیں، کسی نبی کی تنقیص کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہر نبی میں ایک خاص خصوصیت ہے، جزوی کمال ہے۔ آدم علیہ السلام میں گریہ، رونا اور حسن اخلاق یہ اعلیٰ درجے کے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام میں جوش تبلیغ تھا، 950 سال اس اللہ کے برگزیدہ نبی نے اللہ کی طرف انسانیت کو پوری طاقت سے بلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام میں قوم بڑی سرکش، عنید، ضدی، ہٹ دھرم تھی اور طاقتور تھی۔ ان کے مقابلے میں اللہ نے کمال توکل ان میں رکھا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام میں فصاحت کا کمال تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے اندر توحید کا بلبلہ تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو خصوصی امتیاز ہے وہ ایثار، اللہ کے نام پر قربان ہو جانا۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں رضا بالقضاء کا جذبہ تھا۔ یوسف علیہ السلام میں اللہ نے کمال حسن رکھا تھا۔ دانیال علیہ السلام میں
اپنی کمال محبت اللہ نے رکھی، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ان کے سفر ذوالقرنین کے اندر جو ولولہ تھا ساری دنیا میں پیغام الہی پہنچانے کا، یہ ذوالقرنین میں جذبہ تھا۔ دانیال علیہ السلام میں کمال محبت کا جذبہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام میں حکمت اور دانائی تھی۔ ذوالکفل علیہ السلام میں عہد و پیما کا غلبہ بہت تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام میں جہاد کا بڑا شوق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام میں علم الہی، عبریت، جلال تھا۔ ہارون علیہ السلام میں جمال کا پہلو تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لحن بڑا عجیب دیا، آواز بڑے غضب کی تھی۔ بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے عالم کی تسخیر تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کمال زہد تھا۔ یونس علیہ السلام میں کمال اطاعت تھی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام میں ساری خوبیاں تھیں، لیکن ایک خوبی ان ساری خوبیوں میں زیادہ نمایاں، اسے جزوی کمال کہتے ہیں۔ یہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھے، اور ان کے علاوہ بے شمار اللہ نے صفات آپ میں رکھی۔ تو محمد کے معنی خوبی اور کمالات کا جامع، تو یہ نام مسمى اور ذات کے اندر جو کمالات ہیں، اس نام سے اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ آپ جملہ خوبیوں اور کمالات کے مالک ہیں۔ اور محمد کے ایک معنی ارتقاء اور بلندی کے ہیں۔ اللہ نے ہر زمانے میں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسان اللہ نے پیدا کیے، اور انسانیت کا جو سب سے اونچا نمونہ ہے عبدیت کا، کہ جس نے انسانیت کا حق ادا کیا اور اللہ نے اسے پیدا کیا کہ ایسا بندہ کہ اس جیسا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو وہ حضور پاک علیہ السلام پر آ کر وہ نقطہ عروج تک پہنچا کہ انسانیت کا سب سے اونچا شاہکار اور نمونہ، اس سے بڑھ کر کوئی انسانیت کا نمونہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کے نام محمد میں ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔